بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں سپارے میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 32 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 33 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، علم یعلم جاننا، اور نعلم مضارع میں یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک، کہ بے شک آپ کو دکھ دیتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے کیا چیز؟ الذین یقولون، جو وہ کہتے ہیں، یعنی کفار کی باتیں آپ کو دکھ دیتی ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ کافر ہر طرح کی تکالیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے۔ کبھی تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا ان سے قطع تعلق کر لیا، مقاطعہ۔ ایک میٹنگ ہوئی جس میں فیصلہ ہو گیا کہ کوئی ان سے رابطہ تعلق نہ رکھے، نہ رشتہ ناتا کرے، نہ کوئی چیز بیچے، نہ کوئی خریدے، اور یہ ایک تحریر لکھی گئی اور اس تحریر کو بیت اللہ شریف میں لٹکا دیا گیا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاب ابی طالب، ایک گھاٹی تھی آپ کے چچا ابو طالب کی، وہاں تشریف لے گئے، اور آپ کا خاندان اور صحابہ اکرام 3 سال تک وہاں پر رہے، اس حالت میں کہ سب مکہ والے وہ کوئی ان سے تعلق نہ رکھے، رشتہ ناتا نہ کرے، کوئی چیز بیچے نہیں، خریدے نہیں، اور انتہائی مشکل حالات میں 3 سال تک وہاں شاب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان اور صحابہ کرام نے گزارے۔ اسی طرح اور جو بھی موقع ان کو ملتا، ایک دفعہ حرم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ کافر وہاں کھڑے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ فلاں محلے میں ایک اونٹ کو ذبح کیا گیا، اس کی اجری پڑی ہوئی ہے، کون ہے جو اس کو اٹھا کے لا کے ان کے اوپر ڈال دے؟ ایک شخص گیا اور اس نے وہ لے آیا، اور جب حضور سجدے میں گئے تو اس نے وہ اجری جو اونٹ کی تھی وہ لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، پھر کسی نے حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کو جا کے بتایا، انہوں نے آ کے اس کو حضور کے پشت پر سے ہٹایا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تکلیف پہنچانا، ستانا، یہ بھی ان کا معمول تھا، اور خاص طور پر وہ صحابہ کرام جن کا مکہ میں خاندان نہیں تھا، حضرت بلال حبشی اور اسی طرح دیگر جو باہر سے آئے ہوئے تھے، جہاں ان کا کوئی رشتہ دار، خاندان، قبیلہ نہیں تھا، ان کو تو مار پیٹ تک یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ زبانی کلامی جو تکالیف، اعتراضات، طعن و تشنیع، گالی گلوچ، یہ بھی ان کا معمول تھا۔ اور زبان کے ساتھ جو انسان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، حساس لوگ کہتے ہیں کہ وہ پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ کلاڑیوں کے زخم مل جاتے ہیں، زبانوں کے زخم نہیں ملتے، یعنی اگر کسی کو انسان زبان کے ساتھ کوئی بات کہے تو اس کا دکھ جو ہوتا ہے
وہ دیر تک رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر کسی کو جسمانی طور پر زخم لگایا ہے تو وہ زخم مندمل ہو جائے گا، لیکن زبان کے ساتھ کچھ کہا ہے تو وہ اس کو یعنی اس کی زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اپنی ذات سے زیادہ اپنا کام، اپنا منصب عزیز تھا۔ حضور کی نبوت، رسالت، اس کا وہ انکار کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کرتے تھے، اسلام کے سچے دین ہونے کا انکار کرتے تھے۔ اور یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ذات میں جو تکلیف ہو، جسمانی جو تکلیف ہو، اس سے زیادہ تکلیف دہ تھیں حضور کے لیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی چیزیں منسوب کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی ذات کے اور اس کی شان کے خلاف ہیں، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تکلیف دہ تھیں کہ کبھی وہ کہتے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، کبھی کچھ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ تھیں۔ تو ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو تو ہم صادق اور امین مانتے ہیں، آپ جو کلام پیش کرتے ہیں، جو کلام آپ لے کے آئے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل کو ایک صاحب تھے، ایک شخص تھے اخنس بن شریک، انہوں نے پوچھا، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ غزوہ بدر کے موقع پہ یہ گفتگو اور بات چیت ہوئی، اور غزوہ بدر کے موقع پر ہی ابو جہل قتل ہو گیا تھا۔ تو گویا اس کی موت سے کچھ وقت پہلے، ایک دن پہلے، 2 دن پہلے یا چند گھنٹے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو وہ اس کو لے کے الگ لے کے چلے گئے، اخنس بن شریک جو ہے ابو جہل کو کہا بھئی دیکھو یہاں اور کوئی نہیں ہے، ہم دونوں ہیں، کوئی اور سننے والا نہیں ہے، تو جو بات میں پوچھنے والا ہوں وہ سچ سچ تم نے صحیح صحیح بتانی ہے۔ اس نے کہا جی پوچھو۔ اس نے کہا یہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو مطلب نبی نہیں مانتے تھے، محمد بن عبداللہ کہتے تھے، محمد بن عبداللہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ اس وقت ہمارے سوا یہاں اور کوئی سننے والا نہیں ہے، بات تم نے درست سچی کرنی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ مکہ میں مختلف عہدے ہیں، ان میں ایک کو کہا جاتا تھا رفادہ، کہ جھنڈا کون اٹھائے گا، یوں کہہ لیجئے کہ مختلف منسٹریاں ہوتی تھیں، مختلف وزارتیں ہوتی تھیں، تو جھنڈا اٹھانا یہ ایک پوسٹ تھی، ایک عہدہ تھا، ایک منسٹری تھی۔ تو کہنے لگا کہ یہ رفادہ کا عہدہ جو ہے یہ قصا کی اولاد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پاس ہے۔ حاجیوں کو پانی پلانا، حاجی آتے ہیں تو ان کو پانی پلانا، ویسے تو اپنے گھر میں تو کوئی بھی آدمی پلا سکتا ہے، لیکن حرم شریف میں پلانا حاجیوں کو پانی یہ ایک خاص منصب ہوتا تھا، یوں کہہ لیجیے کہ ایک منسٹری تھی، ایک پوسٹ تھی، ایک وزارت تھی۔ اور یہ منصب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پاس تھا۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب وہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، ان کے وصال کے بعد حضرت عباس حضور کے چچا
ان کے پاس یہ منصب تھا، وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اسی طرح کعبہ کا متولی ہونا، یہ بھی مکہ شریف میں ایک وزارت تھی کہ کون انتظام کرے گا خانہ کعبہ کا اور کس کے پاس انتظام و انصرام ہوگا خانہ کعبہ کا۔ تو کعبہ کی تولیت یہ بھی ایک منصب تھا، یہ بھی حضور کے خاندان کے پاس تھا۔ پنچایت، اب وہاں پہ کوئی حکومت تو تھی نہیں کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو کوئی آدمی فیصلہ کرے، پنچایت ہی ہوتی تھی کہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ بیٹھتے تھے اور جھگڑوں کو مٹاتے تھے۔ تو پنچایت یہ بھی حضور کے خاندان کے پاس تھی۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ یہ ساری چیزیں تو پہلے ہی ان کے پاس ہیں، اب اگر نبوت بھی ان کے پاس چلی جائے گی تو باقی لوگوں کے لیے، ہمارے لیے کیا بچے گا؟ تو اصل ہم ان کو اس لیے نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں کہ باقی سارے عہدے تو پہلے ہی ان کے خاندان کے پاس ہیں، تو اب نبوت بھی ان کے پاس چلی گئی تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ تو گویا یعنی وہ سچا جاننے کے باوجود صرف ہٹ درمی کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ واقعہ بھی اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، محبوب ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو دکھ دیتی ہیں ان کی باتیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، محبوب وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، حضور کو جھوٹا کہنا، حضور کی تکذیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری آیات کا جھٹلانا ہے، ان کا انکار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، حضور کی تکذیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات کی تکذیب قرار دیا کہ جو آپ کو جھٹلاتا ہے، آپ کی تکذیب کرتا ہے، وہ میری آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ حضور کو جھٹلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات کو جھٹلانا قرار دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ بیان کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اور ایک جگہ فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو حضور کی اطاعت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت صحابہ کرام کر رہے ہیں۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 6 ہجری میں عمرہ کا احرام باندھ کے چلتے ہیں، 1500 کے قریب صحابہ کرام ساتھ ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، ساتھ قربانی کے جانور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ کافروں نے آگے سے تیاری کی ہوئی ہے کہ ہم ان کو مکہ شریف میں داخل نہیں ہونے دیں گے، طواف نہیں کرنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اور یہ پابندی ہجرت کے بعد سب مسلمانوں پہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں سے کوئی بھی مکہ نہیں جا سکتا تھا اور طواف نہیں کر سکتا تھا، عمرہ حج ادا نہیں کر سکتا تھا۔ 6 سال گزر چکے تھے۔ پھر حضور نے خواب دیکھا کہ حضور طواف کر رہے ہیں،
صحابہ کرام سے بیان کیا، صحابہ کرام بھی سمجھ گئے کہ یہ اشارہ غیبی ہے، وحی الہی ہے حضور کی خواب۔ چنانچہ عمرے کی تیاری کی، احرام باندھ کے جب گئے تو آگے پتہ چلا بھئی انہوں نے تو تیاری کی ہے کہ ہم لڑیں گے، مریں گے، لڑائی کریں گے، ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضور نے حدیبیہ میں قیام کیا جو بالکل مکہ شریف کے ساتھ ہے، وہاں حضور ٹھہرے۔ اب بات چیت ہو رہی ہے، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے بھئی کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی معاملہ حل ہو جائے۔ جو سمجھدار آدمی مکہ شریف میں تھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ لڑائی وغیرہ نہ ہو اور معاملات سیٹل ہو جائیں۔ ادھر سے بھی لوگ آتے ہیں، حضور نے ان کو بتایا بھئی دیکھو ہمارا کوئی لڑائی جھگڑے کا پروگرام نہیں ہے، نہ ہم مکہ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ دیکھو ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، ہم عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے بھی، جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا جی صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے، احرام آپ نے باندھا ہوا ہے، قربانی کے جانور آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب مجمع عام ہوتا ہے کوئی ایک آدمی شرارت کر دے گا تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، تو پھر کسی کے بس میں نہیں ہوگا اس کو روکنا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، عمرہ نہ کریں۔ اب صحابہ کرام بھی جذبات میں تھے کہ ہم جہاں سے واپس نہیں جائیں گے عمرہ کیے بغیر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنا نمائندہ بنا کے مکہ بھیجا بات چیت کے لیے۔ یہ جو سلسلہ چل رہا تھا، ادھر سے آ رہے تھے، ادھر سے جا رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی بڑا یعنی محبت بھرا واقعہ ہے کہ آپ مکہ شریف گئے، کافروں نے کہا جی کہ آپ آ گئے ہیں مکہ شریف، ہم آپ کے نبی کو تو اس وقت مکہ میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے، لیکن آپ چونکہ آ گئے ہیں اور حرم شریف آپ کے سامنے ہے، خانہ کعبہ کے صحن میں ہے، تو چلو آپ طواف کر لیں، صحیح کر لیں، عمرہ مکمل کر لیں۔ ان کو ہم آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی جس کعبے سے تم نے میرے آقا کو روک دیا ہے، عثمان اس کعبے کا طواف نہیں کر سکتا، جس کعبے کے طواف سے تم نے میرے آقا کو روک دیا ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کوئی اسپیشل ہدایت نہیں دی تھی ان کو جاتے ہوئے کہ بھئی جا رہے ہو تو کہیں خانہ کعبہ کو اتنے عرصے کے بعد دیکھو گے تو جذباتی نہ ہو جانا، جذبات آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائیں کہ تم وہاں طواف شروع کر دو، میرے بغیر تم نے طواف نہیں کرنا۔ کوئی ایسی انسٹرکشن، کوئی ایسی ہدایت نہیں تھی، لیکن ان کا ایمان تھا، ان کی محبت تھی، یہ محبت کا جذبہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جس کعبے سے تم نے میرے آقا کو روکا ہے میں اس کا طواف نہیں کروں گا۔ اب ادھر یہ بات ہوتی ہے، ادھر صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں، بھئی ہمیں تو انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس جانے سے، طواف کرنے سے، عمرہ کرنے سے روک دیا ہے، اور لگتا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم عمرہ کر سکیں گے، کہیں ہمیں بغیر عمرہ کیے ہی واپس نہ جانا پڑے، ہم اتنے دور سے احرام باندھ کے آئے ہیں۔ لیکن عثمان خوش قسمت ہیں کہ وہ تو طواف کر رہے ہوں گے، انہوں نے تو عمرہ کر لیا ہو گیا، وہ تو مکہ میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ اب کیسے دل کو دل کے ساتھ کنیکشن ہے کہ ادھر حضرت عثمان غنی نے کہا بھئی جس کعبہ سے تم نے میرے آقا کو روک دیا ہے، عثمان اس کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، اور ادھر صحابہ کرام نے جب بات کی تو حضور نے فرمایا کہ عثمان میرے بغیر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اب کافروں نے حضرت عثمان غنی کو مکہ میں روک لیا۔ جب حضرت عثمان غنی کے واپس آنے میں تاخیر ہوئی
تو ادھر مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو مکہ میں شہید کر دیا گیا۔ افواہ کہتے ہیں کہ ایسی بات جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، ایک آدمی کر دے، اس سے آگے دوسرا سنے، وہ آگے پھیلا دے، آگے پھیلا دے، آگے پھیلا دے۔ اور پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک سے دوسرا سنتا تھا، وہ آگے کسی مجلس میں جا کے کہتا، وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ آگے جدھر جدھر جاتے پھر بات چلتی۔ یا جس طرح عورتیں ہوتی تھیں کہ دیوار کے چڑھ کے اپنے ہمسائی کو کہنا، بھئی بات میں تم سے کر رہی ہوں، کسی کو بتانا نہیں ہے، تو اس نے دوسری کو بتانا، اس نے دوسری طرف کہنا، بھئی تمہیں بتا رہی ہوں، آگے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ تو اس طرح پورے شہر میں پھیلتی تھی۔ اور آج کے دور میں موبائل آ گیا، بس ایک ہی آدمی پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے، تو منٹوں سیکنڈوں میں بات پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ تو افواہ ہوتی ہے کہ جو ایسی بات جو حقیقت نہ ہو، ویسے ہی بس کسی نے کہہ دیا اور آگے چلتی چلتی سب لوگوں میں پھیل گئی۔ تو اسلامی لشکر میں بھی یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو دکھ بھی پہنچا، تکلیف بھی پہنچی، اور یہ ایک مسلمہ اصول کے خلاف ہے کہ جو آدمی سفیر اور نمائندہ بن کے کسی کے پاس جاتا ہے تو چاہے کتنی بھی دشمنی ہو، لڑائی ہو، اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ایسی باتوں کی خبر دیتا ہے جن کا تعلق غیب سے ہوتا ہے، جو سامنے نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا کہ آ کے میری بیعت کرو بھائی۔ گویا سب لوگ اس بات کا عہد کریں گے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ عہد کرتے کہ ہم حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے، اس کے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ صحابہ کرام آ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ گویا یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ عثمان زندہ ہے۔ یہ جو خبر پھیلی ہے یہ جھوٹ ہے، افواہ ہے، اس لیے وہ چونکہ مکہ میں یہاں موجود نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا شرف ہوگا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوگا، اور قیامت تک لوگ اس کو پڑھیں گے۔ اصحاب شجرہ، اصحاب بیعت رضوان اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک خاص منصب ہے کہ جو شرف، یعنی وہ صحابہ کرام جو اس بیعت کے اندر شامل تھے، ان کا مرتبہ، ان کی شان باقی صحابہ سے بلند ہے۔ تو حضور نے بیعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے، مومنوں سے راضی ہوا، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب وہ اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے، حضور ایک کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام ایک ایک کر کے بیعت کر رہے تھے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا کہ جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے۔ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ اب یہ بیعت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ فتح میں فرمایا، ان الذین یبایعونک، محبوب جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب بظاہر حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے، لیکن حضور کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا،
اور حضور کی بیعت کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بیعت قرار دیا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ محبوب جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو حضور کی بیعت اللہ تعالیٰ کی بیعت، حضور کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اور حضور کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ اسی طرح ایک جنگ کے اندر کفار کا زیادہ ہجوم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور وہ کنکریاں کافروں کی طرف پھینکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ، محبوب آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی، اذ رمیت، جب آپ نے پھینکی تھیں، جب آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تھیں تو آپ نے نہیں پھینکی تھیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھیں۔ تو حضور کا پھینکنا، وہ کنکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پھینکنا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کنکریاں پھینکی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعلق، حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتا ہے، حضور کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیتا ہے، حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، حضور کا پھینکنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پھینکنا قرار دیا۔ اسی طرح دیکھیے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اسے راضی کریں، این یردوہ، حالانکہ واللہ ورسولہ عربی جو گرامر اور قاعدہ ہے کہ ایک کے لیے واحد کی ضمیر آتی ہے۔ اب باقی ساری زبانیں جو ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کو واحد کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ اردو لے لیے، انگلش لے لیے، ڈچ لیجیے، کوئی بھی زبان ہو، اس میں عربی میں یعنی عربی کے علاوہ فارسی ایک کو واحد کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ انگلش والے سنگولر پلورل کہتے ہیں کہ ایک اور یعنی واحد اور جمع۔ عربی میں ایک کو واحد، دو کو تثنیہ کہتے ہیں اور دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ اب دو چیزوں کا ذکر ہوا تو آگے ضمیر بھی تثنیہ کی آنی چاہیے تھی، واللہ ورسولہ احق ان یردوہما ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد کی ضمیر احق ان یردوہ، اللہ اور رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کریں، یعنی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی رضا کو اپنی رضا قرار دے دی، ایک ہی چیز قرار دیا کہ اللہ رسول کی رضا ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک، اسی طرح ایک اور چیز دیکھ لیجیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَا، کچھ منافق جو تھے وہ حضور نے کچھ عطیات دیے تو وہ ناراض ہوئے، بھئی ہمیں تھوڑا ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، محبوب کچھ ان میں سے منافقین ایسے ہیں جو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں صدقات میں، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو دیا جائے تو پھر تو بڑے خوش ہوتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر ان کو نہ دیا جائے، تھوڑی سی کسر لگ جائے، کم دیا جائے تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ اس پہ خوش ہو جاتے جو اللہ رسول نے ان کو دیا تھا، جتنا بھی دیا تھا اسی پہ وہ راضی ہو جاتے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں دے گا۔ اللہ رسول، دو چیزوں کا ذکر کیا اور فضل کے لیے ضمیر ایک استعمال کی، گویا اللہ رسول کا فضل ایک ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو یعنی اپنی رضا اور حضور کی رضا کو ایک قرار دیا، اپنا فضل اور حضور کے فضل کو ایک قرار دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو یعنی حضور کی اطاعت کو اپنی، تو یہاں بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی تکذیب کو اپنی آیات کی تکذیب قرار دیا۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ کہ محبوب یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ بے شک آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا، یعنی انبیاء کرام تشریف لائے، اور کافروں کا ہمیشہ یہی طریقہ اور وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام کی مخالفت کی، ان کے پیغام کو نہ مانا۔ جب بھی انبیاء کرام تشریف لائے، قرآن پاک میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر میرا پیغام نہیں مانو گے، ایمان قبول نہیں کرو گے، اپنے اس کفر و شرک پہ ڈٹے رہو گے تو مجھے ڈر ہے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آئے۔ قال الملأ من قومہ، ملأ سردار، وڈیرے، جاگیردار قوم کا مراعات یافتہ طبقہ کہ جو قوم کے وسائل پہ قابض ہوتا ہے اور جو حکمران ہوتا ہے، تو اس طرح کے سردار قسم کے لوگ وہ بولے ان کی قوم میں سے جو مالا وڈیرے، جاگیردار اور مرات یافتہ طبقہ جو قوم کے وسائل پہ قابض ہوتا ہے، وہ بول اٹھے انا لنراک فی ضلال مبین۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ میں گمراہی نہیں ہے، میں تو اللہ کا پیغام بر بن کے اللہ کا پیغام، اللہ کا رسول بن کے تمہاری طرف آیا ہوں۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ہود علیہ السلام آپ نے بھی اللہ کا پیغام پہنچایا۔ قال الملأ من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ، یہ ایک قدم اور آگے بڑھے، کہنے لگے کہ ہم تو ان کے جو سردار تھے قوم کے، قال الملأ الذین کفروا من قوم، ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ، ہم تو آپ کو صفات، بیوقوف، نادان، ناسمجھ سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو یہ کافروں نے کہا۔ اسی طرح حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، سارے انبیاء کرام کا واقعہ یہی ہے کہ وہ تشریف لائے تو کافروں نے آگے سے ان کو جھٹلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے کہ محبوب یہ کافروں کا پرانا طریقہ ہے کہ جب بھی انبیاء کرام تشریف لائے تو انہوں نے جھٹلایا، تو اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس پر، یعنی جو ان کو جھٹلایا گیا، وَأُوذُوا، جو ان کو تکلیف پہنچائی گئی، اس تکذیب اور اس تکلیف پہ انہوں نے صبر کیا۔ کفار نے ان کو جھٹلایا، ان کو جھوٹا کہا، ان کی بات نہ مانی اور ان کو تکالیف پہنچائی، تو انہوں نے صبر کیا۔ تو آپ بھی اسی طرح صبر اور ضبط کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں۔ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے جو مدد کا وعدہ کیا تھا، بالآخر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا
تو پھر ان کافروں پہ عذاب آیا، ان کو ہلاک کیا گیا۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللہ، اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے، جیسے کیا ہے ویسے ہی ہوگا۔ تو گویا انسان بے چین ہو، بے قرار ہو یا نہ ہو، وہ جزا فضا، شور شرابہ اور اسی طرح بے صبری کرے یا نہ کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اب دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ انسان کو حکم ہے کہ وہ اس تکلیف کو جائز طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرے، جو جائز طریقہ ہو اس طریقے سے انسان اس تکلیف کو دور کرے۔ مثلا بیماری آ جائے تو علاج کروایا جائے، علاج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کی سنت ہے علاج کروانا۔ اسی طرح کوئی بھی تکلیف مصیبت آئے تو اس تکلیف مصیبت کو انسان دور کرنے کی کوشش کرے، جو جائز طریقہ ہے۔ لیکن اگر وہ تکلیف دور نہیں ہوتی ہے تو پھر انسان بے صبری کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گلہ شکوہ کرنا، یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اگر تو اس کی یعنی جائز کوشش سے وہ تکلیف دور ہو جائے تو صحیح ہے، نہ دور ہو تو پھر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بدلتی نہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور جب اس کی حکمت ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا فیصلہ کیا ہے جو تقدیر میں ہے، جب اس کی یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس وقت وہ مدد آئے گی۔ انسان کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ گئیں، یعنی پہلے جو رسول گزرے ان میں سے کچھ رسول۔ اب من نبأ المرسلین، من تبیزیہ ہے کہ کچھ رسولوں کی خبر آپ کے پاس آئی۔ اب قرآن پاک میں چند انبیاء کرام کا ذکر ہے، اسی طرح کچھ انبیاء کرام کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے، اور بہت سے ایسے انبیاء کرام ہوں گے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اب انبیاء کرام کتنے آئے ہیں اس کے بارے میں کوئی یعنی صحیح روایت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے انسان جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ اتنے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ ایک روایت 1,24,000 کی ہے، لیکن چونکہ وہ اس یعنی صحت کے اس درجے پہ نہیں ہے تو اس لیے عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ 1,00,000 یا 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، کیونکہ جب یہ روایت صحت کے اس درجے پہ نہیں ہے تو جب ہم جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ 1,24,000 انبیاء کرام کہیں گے تو اگر اس سے کم ہوئے تو ہم اپنی طرف سے اس میں شامل کر رہے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہوئے تو ہم کچھ کو اس میں سے نکال رہے ہیں اور یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء کرام تشریف لائے۔ لیکن اب قرآن پاک میں تو کچھ انبیاء کرام کا ذکر ہوا، اور جو واقعات بیان ہوئے تفصیل کے ساتھ وہ تو، اور حضرت نوح علیہ السلام جس طرح ابھی میں نے بیان کیا، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، ہارون، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، یہ انبیاء کرام ہیں جن کے واقعات، حضرت یونس علیہ السلام کے، اور اس طرح۔ تو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، کچھ پیغمبروں کی خبریں جو ہیں وہ آپ تک آ چکی ہیں ان کے، تو ان کو بھی اسی طرح تکلیفیں دی گئیں، ستایا گیا، تو انہوں نے بھی صبر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ سارے کافر جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں،
یہ حضور کی خواہش تھی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کو تبلیغ کرتے، وہ آگے سے ان کا جو رد عمل ہوتا تھا، ریئیکشن ہوتا تھا، وہ برا بھلا بھی کہتے تھے، گالی گلوچ بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی پوری کوشش اور تندہی کے ساتھ ان کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات ان کو دکھائے، انہوں نے معجزے دیکھے، ان کے مطالبہ پہ، جیسا کہ احادیث بخاری شریف تمام کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا، حضور نے چاند 2 ٹکڑے کر کے ان کو دکھایا، انہوں نے دیکھا اور پھر بھی نہ مانے۔ اور اسی طرح ابو جہل کی مٹھی میں سنگریزے، پتھر کے ٹکڑے، انہوں نے کلمہ پڑھا، اور معجزات انہوں نے دیکھے لیکن کلمہ نہ پڑھا، بجائے اس کے انہوں نے اپنی مرضی کے معجزات مانگنے شروع کر دیے، یہ کر دو، وہ کر دو۔ کوئی کہتا یہ مکہ شریف جو پہاڑ ہیں ان کو پرا ہٹا دو، یہاں کھیتیاں ہو جائیں، ہم کھیتی باڑی کریں۔ کوئی کہتا ہے یہاں نہر جاری کر دو، آپ کے لیے کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو۔ طرح طرح کے معجزات وہ طلب کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ان کو جس طرح بھی ہو سکے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں، جنت کی بہاریں ان کو مل جائیں۔ تو حضور کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ان کا جو معجزہ یہ طلب کریں وہ بھی ان کو دکھا دیا جائے، اور کسی بھی طریقے سے یہ مسلمان ہو جائیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس اگلی آیت جو ہے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، محبوب ان کا اعراض، روح گردانی کرنا، ان کا چہرہ پھیر کے دور چلے جانا آپ پر بڑا گراں، بڑا بھاری ہے، آپ کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ایمان قبول نہیں کرتے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو پس اگر آپ سے ہو سکے، ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، او سلما فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے اس کے اوپر چڑھ جائیں، فتأتیہم بآیہ، اور ان کے پاس کوئی معجزہ لے آئیں، یعنی جس طرح یہ معجزات مانگ رہے ہیں اس طرح کے معجزات آپ ان کو لا دیں۔ تو اس کا جواب پھر آگے یہاں معذوف ہے، یہی ہے کہ وہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا ہے کہ اگر ان کے مطلوبہ معجزات جو یہ مانگ رہے ہیں وہ ان کو لا کے دے دیے جائیں تو پھر بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں 2 اہم باتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ میرا محبوب ان گم کردہ راہوں کی ہدایت پانے پر اتنا حریص ہے، یعنی ان کفار کے ایمان لانے کا اتنا حریص ہے کہ وہ ہر کوشش کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ اگر میرے محبوب کا بس چلے تو جس معجزے کا وہ مطالبہ کریں وہ پیش کر دے، خواہ اس کے لیے زمین میں سرنگ لگانی پڑے یا آسمان پر زینہ لگا کر چڑھنا پڑے۔ آگے کشاف کے حوالے سے یہ عبارت والمراد بیان حرصہ علی اسلام قومہ، کہ یہاں مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا کہ آپ اپنی قوم کے ایمان پہ بڑے حریص ہیں، بڑی خواہش ہے کہ میری قوم اسلام لے آئے۔ وَإِنَّهُ لَوِ اسْتَطَاعَ أَن يَأْتِيَ بِآیَةٍ مِّن تَحْتِ الْأَرْضِ أَوْ مِن فَوْقِ السَّمَاءِ لَأَتَىٰ، کہ اگر حضور سے ہو سکے کہ زمین کے نیچے سے یا آسمان کے اوپر سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ لے آئیں تو وہ لے آئیں، رجاء ایمانہم، ان کے ایمان کی امید پر کہ شاید اس طرح وہ ایمان لے آئیں۔ تو یہ یعنی حضور کی خواہش تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے ان کو یعنی ایمان
قبول کر لیں اور یہ جہنم سے بچ جائیں، جنت کی بہاریں ان کو مل جائیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ کسی کو اتنا مجبور اور مقہور کر دیا ہے، کیونکہ آگے ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کوئی بھی نافرمان نہ ہوتا، سب لوگ بالکل سیدھے رستے پہ ہوتے، یعنی کوئی سرے منہ بال برابر بھی انحراف نہ کرتا۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اس کی قدرت کا ظہور حکمت کے مطابق ہوتا ہے، اور حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت قبول کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل کی دولت دی اور اس کو نیکی کا رستہ بتا دیا اور گناہ کا رستہ، یہ دو رستے ہیں بھائی، یہ نیکی کا رستہ ہے، یہ گناہ کا رستہ ہے، اور نیکی کے رستے پہ چل کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہو، جنت کے حقدار بنو گے، اور گناہ کے رستے پہ چل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مغضوب، جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور وہ جہنم جانے کا رستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے دونوں چیزوں کو واضح کر دیا، اور پھر اختیار دے دیا کہ اپنی مرضی سے ان دونوں میں سے جس رستے کو چاہو پسند کر لو، جو چاہو اختیار کر لو، اور پھر اس کے انجام کے لیے بھی تیار ہو۔ تو قدرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے کہ وہ چاہتا تو سب لوگ بالکل سیدھے رستے پہ ہوتے، کوئی بھی نافرمانی نہ کرتا، کوئی غلط رستے پہ نہ چلتا، لیکن حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے کہ کسی کو ہدایت قبول کرنے پر اور گناہ چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے، بس اس کو اختیار دیا اور کہا اپنی مرضی سے پسند کر لو، پھر اس کا انجام۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ کسی کو اتنا مجبور و مقہور کر دیا جائے کہ اسلام کو تسلیم کیے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ کار نہ رہے، کیونکہ دین صرف چند رسوم کی ادائیگی اور چند کلمات کے تلفظ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہمہ گیر انقلاب ہے، اور اس میں انسان کا دل، انسان کا شعور، اس نے اس کو قبول کرنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی حکمت یہی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اس کو اختیار کرے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ ہدایت اس کو ملے جس کے دل میں ہدایت کی خواہش ہو، جو ہدایت قبول کرنا چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَ، محبوب آپ تو چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے، جیسے بھی ہو، جو یہ مطالبہ کریں ان کا پورا کر دیا جائے، لیکن ان کے مطالبات اگر پورے بھی کر دیے جائیں تو پھر کیا انہوں نے کوئی ایمان قبول کر لینا ہے؟ وہ تو صرف ہٹ درمی کر رہے ہیں اور کٹ و جتی کر رہے ہیں۔ جو بھی مطالبات ان کے ہوں، یعنی ایمان قبول کرنے کے لیے جو معجزات حضور نے دکھا دیے وہ کافی تھے، انف خنخ۔ اب جو ایمان قبول نہیں جنہوں نے کیا وہ سب کچھ بھی دیکھ لیتے تو پھر بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ کے بس میں ہو تو زمین کے نیچے سے، آسمان کے اوپر سے کوئی نشانی معجزہ لے آئیں تاکہ یہ ایمان قبول کر لیں، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ کسی کو مجبور نہ کیا جائے اس ایمان قبول کرنے پر۔ اسی طرح دیکھیے قرآن پاک میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ اور جبر
نہیں ہے، یعنی کسی کافر کو جبرن مسلمان نہیں بنایا جائے گا، ہاں اس کے سامنے اسلام کی حقانیت کو پیش کیا جائے گا، دلائل کے ذریعے واضح کیا جائے گا، اور مسلمان اپنے کردار کے ذریعے اس پر اسلام کی حقانیت واضح کریں گے، پھر وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرے گا۔ تو اکراہ اور جبر نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ اور اگر جب زبردستی مسلمان بنایا جاتا تو دیکھیے 1000 برس تک مسلمانوں نے ہندوستان پہ حکومت کی ہے، تو اگر زبردستی مسلمان بنایا جاتا تو پھر تو کوئی کافر وہاں تو نہیں بچ سکتا تھا نا، 1000 برس تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس ہرگز تو ان میں سے نہ ہو جا جو علم نہیں رکھتے۔ اب یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر خطاب ہے، لیکن حقیقت میں یہ حضور کی امت کو ہے کہ کوئی بھی آدمی، ٹھیک ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو بھی جس عقیدے نظریے پہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اسی عقیدے نظریے کو اختیار کریں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور حکمت یہ نہیں ہے، اس کی حکمت یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھئی جس کے دل میں ہدایت کی خواہش ہوگی اور جو اس کے لیے کوشش کرے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ تو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بھی یہ گویا ایک بتایا جا رہا ہے کہ ایمان پیش کرنا، دلائل کے ذریعے واضح کرنا وہ تمہاری ڈیوٹی ہے، لیکن یہ کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ تو گویا مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ترجمہ کرتے ہیں اے سننے والے، کسے باشد کوئی بھی ہو، ہرگز تو جاہلین نہ سمجھوں میں سے نہ ہونا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تفسیر کشاف کے حوالے سے، یعنی بلکہ ابو حیان اندلسی کی بحر محیط کے حوالے سے لکھتے ہیں والذی اختارہ، یعنی اس میں دو قول ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور دوسرا یہ کہ حضور کی امت کو خطاب ہے۔ تو فرماتے ہیں جو میرا پسندیدہ قول ہے جس کو میں نے اختیار کیا وہ یہ ہے ان ھذا الخطاب لیس للرسول فانما ذالک للسامع۔ تو یہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب نہیں ہو رہا بلکہ یہ ہر سننے والے کو، فالخطاب والنہی فی فلا تکونن للسامع دون الرسول، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ حضور کی امت کے لیے یہ ایک خطاب ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، حضور کی تو خواہش تھی نا کہ سب لوگ مان جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی جن کی خواہش ہے کہ ان کو ہدایت ملے اور اس نظریے سے وہ سنتے ہیں تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں، انہی کو ہدایت ملتی ہے۔ والموتى، اور مردے، یہاں مردے سے مراد وہ ہیں جن کے دل مر چکے ہیں، یعنی جنہوں نے ہدایت کی ایک فطری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت قبول کرنے کا ہر انسان کے اندر جو فطری طور پر جو ملکہ رکھا ہے اس کو جنہوں نے ضائع کر دیا گویا وہ مردہ دل ہو گئے۔ تو والموتى، جو مردے ہیں یعنی مردہ دل ہیں، یبعثہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب یہاں ایک بات، ایک کو پھر اگلے ہفتے تک رکھتے ہیں، اب ٹائم تھوڑا، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، حضور کی خواہش تو یہ تھی کہ جو بھی وہ معجزہ مانگیں وہ ان کو دکھا دیا جائے تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایمان قبول کر لیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا۔ اب یہاں پھر یہ ایک بحث ہوتی ہے کہ کیا معجزات جو ہوتے ہیں وہ نبی کے اختیار میں ہوتے ہیں یا ان کے اختیار میں نہیں ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو مطلقاً کہتے ہیں کہ نہیں، معجزات نبی کے اختیار میں نہیں ہوتے، حتیٰ کہ میں نے ایک دفعہ ایک تقریر سنی کہ وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ نبی کے پاس معجزات اس طرح نہیں ہوتے کہ جیسے مداری پھر کر کے تو اپنا کرتب دکھا دیتا ہے، تو گویا مطلب یہ ہے کہ وہ کرتب جو مداری کا ہے وہ تو اس کے اختیار میں ہے، مداری کا کرتب مان لیا کہ اس کے اختیار میں ہے، اور نبی کا معجزہ اس کے اختیار میں، اس کے مقابلے میں یوں کہا کہ مداری کے پاس تو کرتب ہے لیکن نبی کے پاس معجزہ نہیں ہے۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ دیکھیے کچھ ایسے معجزات ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پہ ہوتے ہیں۔ اب قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور قرآن پاک کی آیات جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اس وقت نازل ہوئیں، تو یہ ایسا معجزہ ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اس وقت آیات نازل ہوئیں۔ لیکن کچھ معجزات ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کے اختیار میں دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ید بیضہ دیا۔ اب جب بھی آپ اپنا ہاتھ یوں بغل میں لے کے اگر نکالتے تو وہ روشن چمکتا ہے، اس طرح جیسے اس کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار میں دیا۔ عصا آپ کا ڈنڈا آپ کے پاس، آپ جب رکھتے تو وہ اژدہا بن جاتا۔ یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اختیار میں دیا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ بعض خصائص کی وجہ سے نبی عام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں، اور ان خصائص میں سے یہ ہے کہ جس طرح عام انسانوں کے اختیار میں افعال عادیہ ہوتے ہیں۔ افعال عادیہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنی مرضی سے آنکھ بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، جس چیز کو چاہیں دیکھیں، جس چیز کو چاہیں نہ دیکھیں۔ ہم پکڑنے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے اس کو۔ تو چلنا پھرنا، دیکھنا، کھانا پینا، یہ چیزیں افعال عادیہ ہیں جو عام طور پر انسان کی عادت ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دیے ہیں۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح افعال عادیہ عام انسانوں کے اختیار میں ہوتے ہیں، اسی طرح نبی کے اختیار میں افعال غیر عادیہ یعنی معجزات ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یعنی اختیار میں دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں جو یعنی جب حضور نے چاہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ نے چاہا تو ان معجزات کا ظہور ہوا۔ تو بہت سے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی جس طرح ابھی کچھ کا ذکر ہوا کہ حضور نے کنکریاں پھینکیں تو وہ کنکریاں، تھوڑی سی کنکریاں سب کے سروں پہ جا کے لگیں، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کے اختیار میں دے دیتا ہے، جس طرح افعال عادیہ جو عام انسان کی جو حرکت، جو اس کی موومنٹ ہوتی ہے وہ اس کے اختیار میں ہوتی ہے، اسی طرح افعال غیر عادیہ یعنی معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو دے دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہیں وہ ان کو دکھا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا مداری ہو گیا وہ تو اپنے کرتب کو جب چاہے دکھا دے، اور نبی کے اختیار میں اتنا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اپنے انبیاء کرام کو یہ اختیارات دیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ
سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔